السلام علیکم دوستو۔ مولانا رومی یہ حکایات رومی سے ایک بہت ہی زبردست اور انفارمیشن جس میں ہے ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ آج جانتے ہیں قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہے۔ یہ تو ہم اندازاً کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا حرف اول الف ہی ہے، لیکن ذرا سا سوچنے سمجھنے کے بعد پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ قرآن مجید کا حرف اول الف ہی ہے، لیکن حکایات رومی جب میں نے پڑھی تو اس میں یہ ٹاپک لکھا گیا تھا، واضح کیا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ کے لیے بھی یہ تمام جو اہم معلومات میں نے پڑھی ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں۔ حضرت شاہ شمس تبریز مولانا محمد جلال الدین رومی کی دعوت پر ان کی مسجد تشریف لائے۔ جس وقت حضرت شاہ شمس تبریز مسجد میں پہنچے اس وقت مولانا محمد جلال الدین رومی حسب معمول اپنی کتب کے ساتھ مکتب میں موجود تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مولانا محمد جلال الدین رومی سے دریافت کیا کہ آپ نے کتنی کتب تحریر فرمائی ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے جواباً کہا کہ میں نے قریباً 250 کتب تصنیف کی ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی سے دریافت کیا کہ آپ قرآن مجید قائم رکھتے ہیں اور علم وحی سے آپ کو بہت آگاہی حاصل ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہے؟ مولانا محمد جلال الدین رومی نے جب حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ تو الف ہی ہوگا یا پھر قاف ہی پہلا حرف ہے۔ پھر قدرے توقف کے بعد کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے جواباً فرمایا کہ آپ عالم دین ہیں اور آپ نے بے شمار کتب بھی قرآنی علوم پر تحریر فرمائی ہیں، لیکن آپ قرآن مجید کے حرف اول سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے جب حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سنی تو روتے ہوئے فرمایا کہ حضرت، اگر آپ کو قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں علم ہے تو مجھے آگاہ فرما دیجیے۔ حضرت شاہ شمس نے فرمایا کہ یہ فقیر تو تمہیں بتا ہی دے گا، لیکن تمہاری یہ لکھی ہوئی کتابیں کس کام کی ہوئیں؟ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس نے آپ کی تمام کتب کو تالاب میں پھینک دیا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے جب اپنے علم کو یوں پانی میں بہتا دیکھا تو زار و قطار رونا شروع کر دیا اور حضرت شاہ شمس سے کہنے لگے کہ آپ نے میرا سرمایہ حیات پانی میں غرق کر دیا، اب میں کیسے زندہ رہ سکوں گا؟ حضرت شمس تبریز نے فرمایا کہ پھر تو آپ عالم نہ ہوئے اور نہ ہی آپ کو مولانا کہلانے کا حق ہے، کیونکہ آپ تو قرآن مجید کے حرف اول سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے روتے ہوئے درخواست کی کہ آپ میری کتب کو تالاب سے نکال دیں اور مجھے قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہی بخش دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کرنے کے بعد میں آپ کا غلام ہو جاؤں گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے دریافت کیا کہ مولانا صاحب، آپ اپنے علم سے اندازہ لگا کر بتائیے کہ قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہو سکتا ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے عرض کیا کہ میرے نزدیک عربی حرف الف ہی قرآن مجید کا حرف اول ہے۔ حضرت شاہ شمس نے فرمایا کہ عربی حرف الف کی گرامر میں کم و بیش 18 اقسام بیان ہوئی ہیں، آپ کی مراد کس الف سے ہے؟ مولانا محمد جلال الدین رومی نے جواب دینے کی بجائے پوچھا کہ حضرت، اگر الف قرآن مجید کا پہلا حرف نہیں تو پھر آپ مجھے پہلے حرف سے آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کا پہلا حرف الف نہیں ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے حضرت شاہ شمس کی بات سنی تو ایک مرتبہ پھر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت شاہ شمس نے جواب دینے کی بجائے تالاب میں سے کتابیں نکالنا شروع کر دی۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے جب اپنی کتب کو صحیح سلامت تالاب میں سے باہر آتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ جب تمام کتب باہر نکل آئیں تو حضرت شاہ شمس نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیا کرو، چنانچہ جو لوگ اس
پر غور کرنے والے اس کا علم رکھنے والے ہیں اور انہیں اس کے حرف اول سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے عرض کیا کہ میرے علم کے مطابق قرآن مجید کے کل حروف 3,23,760 ہیں اور کلمات کل تعداد 86,423 ہیں، جبکہ آیات کی کل تعداد 6,666 ہے۔ چنانچہ 3,23,760 حروف میں سے یہ کہنا کہ حرف اول کون سا ہے بہت ہی مشکل ہے۔ عربی لغت میں ہر لفظ کے شروع میں ال لگا دیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے میرے نزدیک پہلا حرف الف ہی ہوا۔ حضرت شاہ شمس نے مولانا محمد جلال الدین رومی کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ عربیوں میں ال کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور وہ ہر لفظ کے شروع میں ال کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قرآن حکیم کو القرآن الحکیم کہتے ہیں۔ ال ایک اضافہ ہے جو اضافت توصیفی کہلاتا ہے، جسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ فارسی میں سے اسم معروف کہتے ہیں، جو انعام و نعمت کے معنی ہے۔ اللہ عز و جل کی اسم اعظم کا حرف اولین سب سے پہلے حضرت آدم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، مگر بترتیب جدول و قرآن مجید کا حرف اول نہیں ٹھہرا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے جب حضرت شاہ شمس کا کلام سنا تو حیران ہوتے ہوئے عرض کیا کہ میرے علم کے مطابق اسم اللہ کے لیے قدیم زمانہ میں 4 الفاظ استعمال ہوئے تھے، اول الحیا، دوم الوحیا، سوم اللہ اور چہارم اللہ۔ آپ رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ الاحیاء عبرانی زبان کا لفظ ہے اور الوحیا لاطینی زبان کا لفظ ہے اور الہ مصری زبان کا لفظ ہے، جبکہ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ عز و جل کی صفات کے بارے میں تمام صفات و الفاظ حیران ہیں کہ تمام جملہ موجودات و مرکبات و مرصدات، جملہ زمین و زماں، فلک الفقاں و مکان، تمام جہانوں کا مالک حقیقی وہی ہے۔ قرآن مجید کا حرف اول کاف ہے۔ کاف اس لیے حرف اول ہے کہ کاف اسی نسبت سے قرآن مجید کا حرف اول ہے اور کائنات کی تخلیق اسی حرف سے ثابت ہے۔ جو کائنات کا حرف اول کاف ہے، اللہ عز و جل نے کن فیکون فرمایا اور 6 دن میں ہی ساری کائنات پیدا فرمائی، اور تمام حروف پر کاف کو فوقیت اور مرتبہ حایا ہے۔ بس اس سے یہ بات ثبوت پاتی ہے کہ اللہ عز و جل نے کن کہہ کر اسے حرف اعظم بنا دیا اور اسی کے سبب کائنات کی تخلیق فرمائی۔ حرف کاف مخاطب کے لیے ضمیر منصوب ہے۔ یہ عربی، عبرانی، لاطینی، ایرانی اور یونانی کا 25واں حرف ہے۔ قرآن مجید کا یہ حرف اول تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے اور کلمہ شریف و کعبۃ اللہ کا بھی پہلا حرف یہی ہے۔ لفظ کاف دل و دماغ و جگر کے لیے ٹھنڈک ہے اور امراض حارہ کا علاج ہے۔ یہ حرف نہایت پر اسرار اور روحانی طاقتوں کا مالک ہے، لیکن اس کے لیے یقین شرط اولین ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اور یقیناً امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں آپ کو معلومات مل چکی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لے کے حاضر ہوں گا۔ اللہ